السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشستوں کی طرح آج جو ہم نشست لگا رہے ہیں اس کا موضوع ہے شہادت امام علی مقام منشاء رسول ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہادت خود چاہتے تھے اپنے لیے، اس کو پورا امام علی مقام نے کیا۔ تو اس کے لیے ہمارے جو مہمان بنے ہیں وہ ہیں محمد شاکر علی صاحب، جو کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے تشریف لائے، تو ان کو ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ تو دوستو وہ جو ہے ہمارے سامنے گفتگو کریں گے شہادت امام علی مقام کے متعلق اور ایک کلام بھی پیش کریں گے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو میں دعوت سخن دیتا ہوں جی علامہ شاکر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے پیر بھائی حضرت علامہ مولانا پیر مبشر علی چشتی صاحب کا بہت ہی خدمت گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پروگرام میں خدمت کا موقع دیا اور بہت ہی ان کا میں شکر گزار ہوں۔ امام علی مقام کی شہادت پر بات کرنی ہے۔ کیا جس وقت امام حسین کی شہادت ہوئی اس وقت آپ علیہ السلام کو خبر تھی؟ اس متعلق ایک حدیث پاک بیان کرنی ہے اور اجازت چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے کر گئے، ام سلمہ سرکار اپنے گھر میں موجود تھیں۔ آپ نے ام سلمہ سرکار سے فرمایا کہ میں اندر کمرے میں جا رہا ہوں اور کمرے میں کسی کو نہ آنے دینا۔ کچھ ہی دیر گزری، اس کے بعد امام حسین سرکار روتے ہوئے گھر میں تشریف لائے۔ ام سلمہ سرکار نے آپ کو اپنی گود میں بٹھایا اور چپ کرانے کی کوشش کی، لیکن آپ رو رہے تھے اور ام سلمہ سرکار کے ذہن شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان تھا کہ ان نواسوں کے آنکھوں سے آنسو نہ آئیں۔ آپ نے وہ فرمان یاد کر کے امام حسین سرکار کو جانے کی اجازت دے دی۔ امام حسین سرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں تشریف لے کر گئے۔ آپ نے امام حسین سرکار کو پکڑ کر گود میں بٹھایا اور آپ سے پیار فرمایا۔ اس وقت آپ کے پاس ایک فرشتہ آیا ہوا تھا۔ یہاں پر دو مختلف روایتیں ہیں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے اور ایک روایت میں ہے کہ بارش والے فرشتے تھے۔ جو فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ اس سے بہت زیادہ پیار فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اس نواسے سے بہت زیادہ پیار فرماتا ہوں۔ تو اس فرشتے نے عرض کی آپ کی امت کے بدبخت لوگ ہوں گے، وہ آپ کے اس نواسے کو شہید کریں گے کربلا میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس علاقے کی مٹی آپ کو عنایت فرماؤں؟ آپ نے فرمایا عنایت فرمائیں۔ تو اس فرشتے نے کربلا کی مٹی آپ کو عنایت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی اپنے ام سلمہ سرکار کو عنایت فرمائی، فرمایا کہ اس مٹی کو شیشی میں محفوظ کر لو اور جس وقت یہ مٹی خون بن جائے تو آپ سمجھنا کہ امام حسین سرکار کی شہادت ہو گئی ہے۔ تو ام سلمہ سرکار نے اس مٹی کو اپنے پاس محفوظ فرمایا اور کچھ ہی عرصے کے بعد وہ مٹی خون بن گئی۔ تو ام سلمہ سرکار نے فرمایا آج حضور کے نواسے کی شہادت ہو چکی ہے۔ یہاں پر ایک حکمت ہے کہ امام حسین سرکار جس وقت کربلا میں گئے اور حضور علیہ السلام نے ام سلمہ سرکار کو مٹی کیوں عنایت فرمائی، تو آپ یہ جانتے تھے کہ جس وقت میرے نواسے کی شہادت ہوگی تو اس وقت اس جہان میں ام سلمہ سرکار موجود ہوں گی، تو آپ نے اس کو مٹی عنایت فرمائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام علی مقام جس وقت کربلا میں گئے اس وقت آپ حق پر تھے۔ اگر نہ حق ہوتے، اگر آپ خطا یا کسی غلط نظریے پر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اصلاح فرماتے، کیونکہ آپ تشریف اس لیے لے آئے کہ اپنی امتیوں کی اصلاح فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر تعالی۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو آپ نے سماعت فرمایا، علامہ شاکر صاحب نے ایک حدیث پاک بیان فرمائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کربلا کی مٹی کے متعلق حضور پاک نے یعنی آپ کی شہادت کے متعلق پہلے ہی اپنے امتیوں کو آگاہ فرما دیا تھا۔ تو اس کے متعلق میں بھی دو حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو منشاء رسول یہ کس طرح ہے؟ امام حسین پاک کی جو شہادت ہے نا وہ کس طرح منشاء رسول بنتی ہے؟ ایک بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے. کیا دعا فرمایا کرتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور جہاد کر کے میں پھر شہید ہو جاؤں، پھر جہاد کروں، اللہ مجھے دوبارہ زندہ کرے، پھر جہاد کروں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کرے، پھر جہاد کروں، پھر شہید ہو جاؤں. 3 مرتبہ یہ بخاری شریف کے اندر یہ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ ارشاد پاک موجود ہیں. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں جہاد کروں پھر شہید ہو جاؤں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شہادت کا مرتبہ، وہ جہاد میں لڑ کر شہید ہونے کا مرتبہ آپ کو نہیں ملا، لیکن آپ دعا کیا کرتے تھے. وہ دعا قبول کس سے ہونی تھی؟ وہ حسین پاک سے. سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک جو ہے نا مستدرک للحاکم میں موجود ہے، وہ مسلم شریف کی شرائط پر بالکل صحیح ہے. تو حضرت جابر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے جنگ احد کے شہیدوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا. جنگ احد کے جو شہید تھے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں بھی ان کے ساتھ شہید ہوتا، میں بھی ان کے ساتھ شہید ہوتا اور وہاں ہی دفن ہو جاتا. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے تمنا کیا کرتے تھے کہ میں شہید ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کا مرتبہ فیض نصیب فرمائے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی کچھ رضا اسی طرح تھی کہ کوئی کافر آپ کو تلوار تک لگائی، اللہ تعالیٰ کو گوارا ہی نہیں تھا، کیونکہ آپ نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عظیم الشان عظیم المرتبت تھے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو وہ گوارا ہی نہیں کیا کہ جو ہے نا کوئی تلوار آپ کو لگائے اور آپ کو شہید کرے. تو وہ جو تھا نا دعا شریف آپ کی، شہید ہونے والی تمنا آپ کی، وہ پاک حسین نے پوری کی. اگر کوئی اس پر اعتراض کرے کہ امام حسن پاک بھی تو شہید ہوئے ہیں، پھر آپ ان کو منشاء رسول اس میں کیوں نہیں شمار کرتے شہادت والے مقام پر؟ تو میں یہ کہوں گا کہ امام حسین پاک زہر کے ذریعے شہید ہوئے، اس کے ذریعے شہید ہوئے، لیکن حضور پاک کی جو دعائیں اور حضور پاک کی جو تمنا ہے وہ جہاد میں لڑ کر شہید ہونے کی ہیں. تو وہ پاک حسین پاک نے پورا کیا کربلا میں اسے. تو اس کے متعلق میں جو چند دو روایات پیش کروں گا، ایک مولا علی پاک کی اور حضرت ابن عباس کی دوسری. تو وہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم تھا کہ میرے اس نواسے نے شہید ہونا ہے کربلا میں. یہ حضور پاک جانتے تھے. حضور پاک نے اپنے امتیوں کو بھی بتایا کہ اس میرے نواسے نے شہید ہونا ہے. تو اسی وجہ سے آپ بھی تمنا کیا کرتے تھے اور علم بھی تھا کہ اس نے شہید ہونا ہے کربلا میں، یہ میری اس خواہش کو پورا کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو ان عبداللہ مجی ان ابی انہ سار مع علی رضی اللہ تعالی عنہ. تو عبداللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں مولا علی پاک سرکار کے ساتھ تھا. وکان صاحب متحرت ہی، وہ آپ کا پانی اٹھانے والے تھے، آپ کے ساتھ چلنے والے تھے. تو فلما حاذا نینوا، آپ جب صفین کے طرف جا رہے تھے نا، اس وقت رستے میں نینوا کے مقام پر پہنچے جب آپ، تو آپ نے کیا فرمایا؟ وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَى صِفِينَ فَنَادَى عَلِيٌّ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں فرمایا عبداللہ ٹھہریے، ہم ادھر رکنا چاہتے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ اصبر ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ ادھر ٹھہریے ہم رکتے ہیں. تو آپ نے آگے کیا فرمایا؟ اصبر ابا عبداللہ بشط الفرات، نہر فرات کے کنارے ٹھہرنا ہے ہم نے. تو جب نہر فرات کے کنارے ٹھہرے، قلت وماذا، میں نے کہا حضور کس وجہ سے؟ ابا عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا کس وجہ سے آپ اس جگہ پر ٹھہرے ہیں، کیوں ٹھہرے ہیں؟ قال دخلت علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ حضور پاک سرکار کے پاس گیا. جس وقت میں آپ کے پاس گیا، وعیناہ تفیضان، آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، آپ رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے. کس وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے؟ فرمایا قلت یا نبی اللہ، مولا علی کہتے ہیں میں نے حضور کو کہا اے حضور پاک، اغضبک احد، آپ کو کس نے غضب دلایا ہے، کس نے آپ کو غصے میں دلوایا ہے؟ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ما شان وعینیک تفیضان، حضور کس نے آپ کو غصہ دلوایا ہے اور کس وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں؟
تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ بل قام من عندی جبریل قبل، تمہارے آنے سے پہلے جبریل میرے پاس آئے کھڑے تھے۔ جبریل آ کر کیا کہہ رہے تھے؟ جبریل کیا کہہ رہے تھے؟ فحدثنی ان الحسین یقتل بشط الفرات، کہ حسین پاک کو شہید کیا جائے گا اس دریائے فرات کے کنارے پر۔ تو اس وجہ سے مولا علی پاک نے حضرت عبداللہ کو فرمایا کہ ہم اس جگہ ٹھہرتے ہیں، کہ نبی پاک نے فرمایا اس جگہ آپ کے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ جبرائیل یہ کہہ کے گئے ہیں کہ آپ کے نواسے کو دریائے فرات پر شہید کیا جائے گا۔ قال فقال هل لك الى ان اشمك من تربات، تو جبرائیل کہتے ہیں حضور میں آپ کو کیا اس مٹی کی خوشبو نہ سنگا دوں؟ تو کیا فرمایا؟ قال قلت نعم، حضور پاک نے فرمایا جی سنگا دیجئے۔ فمد یادہ، تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس طرح ہاتھ لمبا کیا، ہاتھ لمبا کیا، فقابض قبضۃ من تراب، ادھر سے مٹی اٹھائی، مٹی اٹھا کر فآتانیھا، وہ مجھے عطا کی۔ تو فلم املک عینی ان فادتا، تو حضور فرماتے ہیں مجھ سے رہا ہی نہیں گیا، میں اپنے آپ کو قابو ہی نہیں رکھ سکا، اس مٹی کو سونگ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو بتاؤ اگر حسین پاک نہ حق اور خطا پر ہیں، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے خطا اجتہادی کا، انشاءاللہ وہ آگے آئے گا نشست میں۔ اگر آپ خطا اجتہادی پر اور نہ حق پر ہیں تو مسئلہ اس بات کا ہے کہ حضور کیوں رو رہے ہیں؟ حضور روتے تو یزیدیوں کے لیے روتے، حسین کے لیے کیوں رو رہے ہیں؟ پاک حسین کو پھر حضور پاک نے خواب میں آ کر بتایا تھا کہ آپ جائیں، بیعتیں لیں ان کی، آپ جائیں اور آپ نے ادھر شہید ہونا ہے۔ حضور پاک نے یہ بھی خبریں دی تھیں، اور یہ بھی آپ نے حسین پاک کا یہ بھی خطبہ ہے کہ مجھے حضور نے آ کر کہا ہے میں اب نہیں رک سکتا، تو حضور کے کہنے پر جا کر آپ شہید ہوئے ہیں۔ تو وہ اگر منشا یہ رسول کا ہے، شہادت حسین کی یہ منشا رسول کا ہے، تو پھر وہ منشا کس طرح خطا اجتہادی پہ ہو سکتا ہے؟ دوسری روایت عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک کو خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھا، فیما یرن نائم بنصف النہار، دوپہر کے وقت میں نے خواب دیکھا، وہو قائم اشعث اغبر، حضور پاک کے بالوں میں گرد و غبار ہے، میں نے دیکھا حضور پاک کے بالوں میں گرد و غبار ہے۔ تو بیادی قارورۃ فیہا دمن، آپ کے پاس ایک شیشی ہے اس میں خون جمع ہے، اس میں خون جمع ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے میں خواب دیکھ رہا ہوں، تو فقلت بی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائے، ما ھذا، یہ کیا چیز ہے جو آپ ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں؟ تو قال ھذا دم الحسین و اصحابہ، فرمایا یہ حسین کا خون ہے اور ان کے صحاب کا خون ہے۔ بتاؤ اگر یہ منشا رسول حضور حسین پاک کی شہادت نہیں اور یہ خطا ہے اور نہ حق ہے، تو پھر حضور پاک جو یزیدی قتل ہوئے اس جگہ پہ حضور پاک ان کا خون چونتے۔ اگر یزید حق پر ہوتا تو حضور پاک یزیدیوں کا خون چون رہے ہوتے کہ یار یہ ان کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے، نہیں، حضور پاک حسین اور آپ کے صحاب کا خون چون رہے تھے، کیونکہ یہ ان کی شہادت منشا رسول ہے، اور حضور پاک ان کے لیے رو بھی رہے ہیں، ان کا خون اکٹھا کر رہے ہیں اور اس کو مٹی کو سونگ بھی رہے ہیں۔ اور یہ اس طرح لم ازل التقط منذ اليوم، حضرت عباس فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم نے اس دن کا شمار کیا جس دن مجھے خواب آئی تھی، وہ دن اس دن کو مجھے خواب آیا جس دن امام حسین کی شہادت ہوئی، اس دن حضور پاک وہ خون جمع فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو وہ دن امام علی مقام کی شہادت کا دن تھا۔ تو ایک اور اسی طرح حدیث پاک، آخری حدیث پاک میں جو وہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، فتناول جبریل من تربتہ، جبرائیل نے نبی پاک سرکار کو کربلا کی مٹی لا کر دی۔ اس جگہ میں بالکل جو ہے نا کربلا کے لفظ ہیں، احادیث کی روشنی میں کربلا کے لفظ موجود ہیں۔ فَعَرَاهَ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک سرکار نے اس مٹی کو دیکھا، فَلَمْ أُحِيطَ بِحُسَيْنٍ حِينَ قُتِلَ، پھر آپ نے جو ہے نا
کیا کہ اس میں حسین ابن علی کو قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا۔ وہ مٹی دیکھ کر کیا فرمایا کہ اس میں حسین ابن علی کو شہید کیا جائے گا۔ قال ما مسمو هذه الارض، اس زمین کا نام کیا ہوگا؟ تو قالوا کربلا، اس زمین کا نام کربلا ہوگا۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو مٹی بھی اپنی امت کو دے دی، وہ ام سلمہ والی روایت جو ہے، اور خود ان کا خون بھی وہاں سے جمع کیا کربلا کی زمین کا، اور اپنے امتیوں کو بتا بھی دیا کہ وہ زمین بھی کربلا میں ہوگی جس جگہ یزیدی امام حسین پاک کو شہید کریں گے۔ تو یہ منشاء رسول اس طرح ہے کہ حضور پاک اپنے لیے دعا کرتے تھے شہادت والی، اور وہ منشاء پاک حسین نے کربلا میں آ کر ادا کر دیا۔ تو دوستو، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد، دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ تو دوستو آئندہ جو نشست آ رہی ہے وہ یزید کے متعلق چند حقائق وہ بیان کیے جائیں گے۔ علماء اہل سنت کی نظر میں جو یزید کے متعلق ہیں وہ ہم بیان کریں گے۔ آج پاک حسین کی شہادت کا ذکر کیا ہے، اور وہ شہادت بھی منشاء رسول ہے، یعنی حضور پاک کی وہ چاہت ہے وہ شہادت۔ تو آئندہ جو نشست آئے گی وہ یزید کے متعلق آئے گی کہ یزید کا کردار کس طرح تھا اور کب سے وہ فاسق و فاجر تھا۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ العزیز اگلی نشستوں میں۔ السلام علیکم۔